السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو ڈیجیٹل میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، تصوف ایک ایسا لفظ ہے کہ جس کو اسرار و رموز اور معانی جو اسپیشلسٹ لوگ ہیں وہی جانتے ہیں۔ راہ سلوک ہے، راہ طریقت ہے، اور اسی سے صوفیاء، اولیاء، اتقیاء جنہوں نے دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں اپنا کردار ادا کیا، یوں کہیں کہ وَيُذَكِّيهِمْ کا جو ایک فیضان تھا، جو آبجیکٹو ہے انبیاء کا، وہ ٹرانسفر ہوا حضور کی امت کے اولیاء میں، صوفیاء میں، صلحاء میں۔ چاہے وہ تھیوری آف ایلومینیشنزم ہے، اشراقیت کا تصور شہاب الدین سہروردی، چاہے وہ تصوف کے امام جنہیں سید الطائفہ کہا جاتا ہے خواجہ جنید بغدادی علیہ رحمہ، چاہے وہ عقیدہ توحید کی سربلندی کو اپنے علم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے اجاگر کرنے والی شخصیت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، چاہے وہ اوپننگ آف دا سیکرٹس کشف المحجوب کے مؤسس سید علی حجویری، چاہے وہ بر صغیر کے اندر اگر آپ دیکھیں پیر سید مہر علی شاہ گولوی علیہ رحمہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے، اسی طرح یہاں پہ ایک جذب و سلوک کی شخصیت ایسی گزری ہے جسے کہتے ہیں بابا فضل شاہ کلیامی۔ ان تک یہ سلسلہ سارا چلا آتا ہے جو اصلاح نفس اور باطن کی اصلاح سے بحث کرتا ہے، جو انٹرنل پیوریفیکیشن پہ فوکس کرتا ہے۔ آج ہم نے جس شخصیت کو دعوت دی ہے ان کا تعلق مسلم یوتھ یونیورسٹی سے ہے، اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں میری مراد ڈاکٹر محسن صاحب، ہمارے پاس تشریف لائے، ان کا سبجیکٹ بھی ہے۔ آج ان سے جانیں گے کہ بابا فضل شاہ کلیامی کی جو زندگی ہے، احوال ہیں، ان کے حوالے سے بھی، اور سب کانٹیننٹ میں جو صوفیاء اولیاء کا رول ہے اسلام کی ترویج و اشاعت میں، اس پہ بھی بات ہوگی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی آمد کا، بار دیگر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سنوں میں۔ یہ بتائیے گا کہ صوفیاء کا بر صغیر میں ترویج و اشاعت ہے جو اسلام کی، چونکہ اسلام کردار سے، اسلام دعویٰ سے بھی پھیلا، اسلام تلوار کی، میں تو سمجھتا ہوں تلوار کی بجائے دلیل سے، کردار سے، اصلاح نفس سے زیادہ اسلام پھیلا، اور یہ نبوی منہج تھا جو ٹرانسفر ہوا خلفائے راشدین میں بھی، اور اس کے بعد وہاں سے مختلف سلاسل روحانیت کے نکلے، نقشبند کی نسبت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے، اسی طرح سلسلہ جو قادریہ ہے وہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو فالو کرتے ہیں، تو مختلف سلاسل ہیں، یہ مشارب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمجھے سمندر سے علم کے نہریں نکلیں، جس کو جو نہر میسر ہوئی اسی نے آگے فیض بانٹا۔ تو سب کانٹیننٹ میں صوفیاء اولیاء کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بر صغیر میں اسلام کی اشاعت اور تبلیغ کا جو کام ہے وہ مختلف اس کے طریقہ کار ہیں۔ بادشاہوں نے بھی، مسلمان بادشاہوں نے بھی کام کیا، گو کہ ان کا جو ان کے مطمع نظر ہوتا ہے وہ ان کی ریاست کی وسعت اور استحکام ہوتا ہے۔ فتاوی علمگیری بھی ہے اس میں۔ جی بالکل ہے۔ اسی طرح علماء نے بڑا کام کیا ہے اشاعت دین میں، تبلیغ میں، مسلمان تاجروں نے بڑا کام کیا ہے۔ علماء نے نہ صرف اشاعت دین میں بلکہ جو فتنے، جس طرح بادشاہ اکبر کے دور میں حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، بعد میں شاہ عبد الحق محدث دہلوی، شاہ ولی اللہ، ان لوگوں نے بھی کام کیا ہے۔ لیکن جو جس طرح آپ نے ابتداً فرمایا نا، جو تزکیہ نفس کا کام جو صوفیاء نے کیا ہے وہ ایک مثالی انداز ہے، صحیح نبوی منہج پہ وہ جو تزکیہ کا کام ہے۔ کہ اب دیکھیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ عالم بھی ہیں، صوفی بھی ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی عالم بھی ہیں اور صوفی بھی ہیں۔ شہاب الدین سہروردی کو بالکل، حضرت شاہ عبد الحق بہاؤ الدین نقشبند جو ہیں، آپ کے ہاں تو یہ تھا کہ آپ جو آدمی دین سیکھنے آتا، دین بھی سکھاتے، تزکیہ بھی کرتے، زبانیں بھی سکھاتے، ہنر بھی سکھاتے، اور پھر دوسرے علاقوں میں بھیج دیتے۔ فرماتے اب وہاں پہ اپنا جو کام آپ کا مشغلہ ہوگا، آپ کی جو کمائی آمدن کا ذریعہ ہوگا، وہ آپ کا یہ جو ہم نے ہنر سکھایا یہ آپ کا آمدن کا ذریعہ ہوگا، اور پھر اسی طرح آپ نے وہاں دین کا کام جس فی سبیل اللہ کرنا ہے۔ تو اس طرح صوفیاء نے بڑی محنت کے ساتھ اور تزکیہ کے ساتھ لوگوں کی خدمت کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اس کا جو صحیح مصداق ہیں وہ صوفیاء کرام ہیں، کہ جنہوں نے حالات کو دیکھا، حالات کے معاملات اور لوگوں کی کیفیات، ان کے ذہن اور سوچ، اور اس کے مطابق جو ہے وہ پھر گفتگو کی، ان کے ساتھ معاملات کیے،
اور ہر صوفی کا جو مطمع نظر تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کی خدمت کرنی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ملا دینا۔ اب حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات آپ دیکھ لیں، بر صغیر میں آپ نے اشاعت دین کا کام کیا۔ کشف المحجوب ایک انسائکلوپیڈیا ہے مسٹسزم کا۔ بے شک حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی اس خدمت سے اور آپ کی خدمت دین سے 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ آپ کی تعلیمات یہ ہیں کہ آپ یا لوگوں کی خدمت کرتے، اس درجہ آپ خدمت میں وہ آپ اس کو پسند فرماتے۔ اچھا، صوفی کا میں یہاں ایک آپ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ دیر از اے ڈفرینس۔ آج ہماری مساجد میں ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، مدارس کا کام ہے ہر جگہ، لیکن ایک فرق محسوس ہوتا ہے۔ جو صوفی کا کوئی مسلک نہیں ہوتا، اس کا مسلک للہیت ہوتی ہے، لوجہ اللہ، وہ سب کو اللہ کی مخلوق سمجھ کے ٹریٹ کرتا ہے، ایسا ہی ہے۔ اسی وجہ سے لوگ یہ ویسے ایک الزام ہے کہ مسلک کوئی نہیں ہوتا، صوفی ایک نبوی منہج پہ چل رہا ہوتا ہے۔ مطلب میں فرقہ وارانہ تناظر جی میں، بالکل، ہاں بالکل، وہ یہ ہے کہ وہ متعصب نہیں ہوتے، متشدد نہیں ہوتے، وہ اللہ رب العزت کی کے ساتھ لوگوں کو ملانے کے لیے وہ ہمہ جوڑنے والے مصروف رہتے ہیں۔ جیسے میں عرض کر رہا تھا نا کہ خدمت پہ اس قدر حضرت خواجہ اجمیر کے لوگوں کو پکڑ کر، خود آپ کے مرید ہیں، خلیفہ ہیں حضرت قطب الدین بختیار کاکی، اجمیر سے چلے دلی ایک بندے کے کام کے سلسلے میں، آ کر اپنے خلیفہ سے کہا کہ ان کا یہ کام کر دیں۔ ان کا حضور آپ وہاں سے حکم فرما دیتے، حکم نامہ بھیج دیتے، میرے لیے وہی کافی تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، در حقیقت وہ خدا کی صحبت پاتا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ پسند ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کی جائے۔ تو یہ دیکھیں، تزکیہ نفس کرنا، اس کے ساتھ لوگوں کو علم بھی دینا، لوگوں کو پھر جو ہے وہ پھر ان کی جو ضروریات زندگی ہیں اس کے لیے بھی کوشاں رہنا۔ اب حضرت بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا جو آپ طریقہ کار دیکھیں تو یقین مانیں کہ یہ اس وقت ناپید ہے کہ ہمارے ہاں میں نے عرض کیا علماء نے بھی اشاعت دین کا کام کیا ہے، تاجروں نے بھی کیا ہے، بادشاہوں نے بھی کیا ہے، لیکن جو صوفیاء نے کیا ہے وہ مثالی ہے۔ اور خوبصورتی یہ کہ جب ایک صوفی بیک وقت عالم ہو، میں شاہ ولی اللہ کو بہت پڑھا ہے، انفاس العارفین ہو، ان کی حرمین شریفین کی زیارات کا وہ کشف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت خواب میں آپ کو بشارتیں عنایت فرمائیں، ایک طرف وہ امت میں اختلاف ختم کرتے ہیں، کانفلکٹ میں الانصاف فی بیان سبب الاختلاف، دوسری طرف وہ روحانیت پہ بھی توجہ دیتے ہیں، یعنی بیک وقت صوفی بھی ہیں، عالم بھی ہیں۔ میں اسی کو جوڑ کے آپ کو آگے لانا چاہوں گا۔ پیر سید مہر علی شاہ گولوی، فاتح قادیانیت کہا جاتا ہے، اور جہاں ہم بیٹھے ہیں اسی خطے سے ہیں، اسلام آباد سے، اور سیف چشتیائی اگر آپ اس کا مطالعہ کریں، اتنی زور آور قادآور شخصیت، ان میں فیضان نبوت کا غلبہ تھا، ٹھیک ہے، آخر میں جذب کی کیفیت میں وہ ہم اثر تھے بابا فضل شاہ کلیامی کے، ایم آئی رائٹ؟ بلکہ شاید جنازہ بھی انہوں نے پڑھا، پیر سید مہر علی شاہ۔ تو وہ شخصیت جس کا جنازہ ایک سید پڑھاتا ہے گولڈا شریف سے جا کے، ہم اثر بھی تھے۔ تو یہ بتائیں کہ بابا فضل شاہ کلیامی کا جو رول تھا اس خطے میں، سم ہاؤ اس وقت کچھ علماء کی یا کچھ لوگوں کی ان کے خلاف فرضہ سرائی بھی تھی، وہ انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود کیا ایسی چیز تھی کہ پیر مہر علی شاہ کو پتہ تھا کہ جنازہ میں نے پڑھانا ہے؟ حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ عشق الہی کا ایک چراغ تھے، اور آپ ولادت سے ہی بچپنا، لڑکپن، جوانی ساری یاد الہی میں، اللہ رب العزت کی محبت میں، ذکر الہی سے سرشار رہی۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے کہ میں آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ تعلیم مکمل کر کے واپس آئے تو اس خطے میں آپ سب سے پہلے حضرت خواجہ فضل الدین کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے۔ آپ نے ان سے محبت فرمائی اور آپ کو یہ کہا کہ آپ کا جو سلسلہ ہے وہ سیال شریف ہے، آپ سیال شریف چلے جائیں۔ تو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت خواجہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے پہ پھر سیال شریف چلے گئے۔ جی آپ کے ہاتھ پہ پھر آپ نے وہاں پہ جا کر بیعت کی۔ پھر یہ محبت کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ پیر مہر علی شاہ صاحب کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ
خواجہ کلیامی کے وصال کے بعد بھی جب آپ ٹرین سے سفر کرتے ہوئے گزرتے تو آپ کلیام سے جب وہ ٹرین گزرتی تو آپ فرماتے یہ کھول دیں مجھے محبت کی خوشبو آتی ہے، محبت کی ہوا آتی ہے۔ آپ نے حضرت خواجہ کلیامی کا جنازہ پڑھایا اور اس قدر جم غفیر تھا کہ آپ نے گھوڑے پر سوار ہو کے صفیں سیدھی کریں، اور آپ فرماتے تھے کہ جس کو کوئی شک ہے ان کی ولایت پر اور ان کی شخصیت پر، ان کی عبادت پر، ان کے زہد اور تقوی پر، وہ آئے مجھ سے بات کریں۔ اور جو فتویٰ ساز تھے جنہوں نے فتوے لگائے وہ بھی جنازے کا منظر دیکھ کے اششکر اٹھے، یہ کتابوں میں ملتا اششکر، ہے۔ بالکل اور بالکل وہ بھی ایسے۔ شامل تھے جنازے میں کہ ہمیں غلط فہمی ہوئی لیکن اب پانی سر سے گزر گیا، اب فضل شاہ نہیں رہا۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ بچپنے سے ہی اللہ رب العزت کے ذکر میں اس قدر مشغول رہتے تھے کہ آپ فنائیت کے مقام، فنائیت کا مقام، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے حالت یہ ہوتی کہ آپ مجاہدہ جو ہے نا وہ عشق الہی میں، وہ اقبال نے کہا نا کہ صوفی جس وقت طریقت کے منازل طے کرتا ہے تو پہلے وہ عالم لاہوت میں جا کر اللہ کے اسماء و صفات کی تجلیات کا دیدار کرتا ہے اور وہاں سے فیض پاتا ہے، اور پھر جب وہاں سے فیض پا لیتا ہے تو پھر آگے بڑھتا ہے تو عالم ہاہوت میں ذات کا سفر طے کرتا ہے۔ تو آپ کی جو کیفیت تھی وہ یہ لگتی ہے کہ بچپنے میں ہی آپ عالم ہاہوت میں ذات باری تعالیٰ سے جڑے ہوئے۔ لاہوت، ہاہوت، جبروت، ملکوت، جی، یہ نیچے سے ملکوت و جبروت سے چلتا ہوا عالم لاہوت میں یہ جو ہے وہ ہاہوت صفات پہ بعض صوفیاء نے لکھا ہے واقعی مقام رضا پہ بندہ چلا جاتا ہے۔ جی، پھر فنا اللہ کے بعد بقا کا سفر تو شروع مجھ ہوتا ہے۔ سے راضی میں تجھ سے راضی۔ آپ کے جائیں کلیام شریف تو وہاں دروازے پہ ایک شعر لکھا ہے۔ میری حاضری ہے، بلکہ میں ناظرین کو یہ بھی بتا دوں مجھے شرف حاصل ہے کلیام شریف میں لیکچر کا، عرس پہ خطاب کا، غالباً سائیں شعبان فرید کلیامی ان سے اچھی نیازمندی شفقت فرماتے ہیں، تو میں نے خود وہاں وہ منظر دیکھا، خود وہ طالبان حق وہاں پہ آتے ہیں۔ اور بڑی امپورٹنٹ چیز ناظرین کو بتاؤں کہ ذکر ہوتا ہے، قرآن کی مجلس، تلاوت، نعت خوانی، کوئی ایسی چیز جو ہمارے ہاں روایتی لوگ جس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں، بڑا صاف ستھرا ماحول ہے، اور وہاں پہ آپ کو ایک پیسفل انوائرمنٹ، لوگ آتے ہیں کچھ لے کے جاتے ہیں۔ جی، وہ سما ہے سلسلہ چشتیہ صابریہ میں، وہ ایک سما کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ، وجد کی ایک کیفیت ہوتی ہے، وہ سما تو اور بالکل ہے۔ وہ آپ کی چونکہ ایک شخصیت ہی ایسے ہے کہ آپ کے مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ آپ سخت شدید گرمی میں بھی پتھر کی سل پر بیٹھ کر وہ سورج کی طرف منہ کر کے وہ اللہ کا ذکر کیا یعنی کرتے ہیں۔ آپ یوں کہہ سکتے کہ بابا فضل شاہ کلیامی علیہ رحمہ، امام بری سرکار شاہ عبداللطیف، بابا لال حسین سوراسی، تینوں کی طبیعت میں یہ جذب کی کیفیت مماثل ہے۔ جی، بعض اوقات مجذوب یہ ہوتا ہے کہ جذب کی کیفیت میں اپنی حالت سے باہر ہوتا ہے، لیکن حضرت خواجہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت جو تھی وہ صرف جذب نہیں تھا کہ آپ کے معاملات بالکل برابر تھے، عبادت کے معاملات، اچھا، لوگوں کی تعلیم، تربیت، ساری چیزیں پھر تھیں۔ یعنی وہ قلندر کہہ سکتے ہیں آپ۔ آپ جو ہے وہ سالک ہیں، جذب کی کیفیت آپ پر طاری ہوتی تھی وہ ذکر الہی کے دوران۔ اچھا، ٹھیک۔ جیسے میں اس لیے پوچھ رہا ہوں تاکہ ناظرین کلیئر ہو جائیں، بابا لال شاہ قلندر جو تھے وہ برف میں، چونکہ مری ان کا ایریا ہے، تو 15 20 فٹ نیچے برف، اوپر بے لباس ہو کے، حالانکہ سائنس اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتی لیکن لوگوں نے دیکھا ہے، تو وہ یہ میریکلس ہے چیز کہ وہ خواجہ کلیامی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ سلسلہ چشتیہ صابریہ سے ہیں تو آپ کے مزاج جو ہیں وہ کیفیات حضرت خواجہ کلیری سے ملتی ہیں، علاؤ الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ آپ عالم بھی تھے، آپ کے والد گرامی بھی میاں بڈھا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ آپ، یہ تصوف کی کتاب تھی، زلیخا نام تھا اس کا، اس کے اسباق سنایا کرتے تھے لوگ پڑھ کر اور اس کی درس دیا کرتے تھے، تو وہ سنتے سنتے آپ کی کیفیت غیر ہو جاتی تھی، اور یہ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ بچپن سے ہی آپ کی توجہ ادھر تھی، اور پھر جب جوان ہوئے تو پھر مساجد میں آپ چلے جاتے اور مختلف مساجد میں وہاں رہ کر آپ مسجد کی خدمت کرتے اور رات کو جو ہے وہ
ذکر الہی میں، وہ ساری رات وہ اس طرح بسر ہوتی. وہ نگاہ ہے کہ کس کیفیت میں یا کس چیز میں وہ مشاہدہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی صفات کا. یہ عام بندہ میرے خیال میں نہیں جان سکتا یہ چیز. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی اگر سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو سوائے خدا کی ذات کے، اس کی محبت کے، عشق کے اور دوسری شے کوئی نہیں ہے. لوجہ آپ نے اللہ. شادی نہیں کی، آپ ساری زندگی اللہ رب العزت کے ذکر میں آپ نے زندگی گزاری، اور یہی کیفیات اور ہر وقت اسی ذکر میں آپ کی زندگی بسر ہوئی ہے. اور پھر آپ کی کیفیات کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے اور سنا ہے اپنے بزرگوں سے اور ایسے لوگوں سے ملاقات بھی کی ہے کہ آپ کو دوست بھی جانتے تھے کہ ان کا جو مشغلہ ہے وہ یاد الہی ہے. آپ کو گرم ریت میں جو ہے وہ کھیل کے دوران گرم ریت میں لٹا آتے تھے اور آپ وہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. تو یہ آپ کی جو کیفیات ہیں، وہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں ایک شعر لکھا ہے کہ مجھے خاک میں ملا کر میری خاک بھی اڑا دے، تیرے نام پر مٹا ہوں مجھے کیا غرض نشان سے. کہ وہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ خدا کے بندے وہ جتنا تقوی بڑھتا جاتا ہے، جتنا قرب الہی میں وہ آگے ہوتے ہیں، اتنا ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے چلے جاتے ہیں. یہ کیفیت ہے آپ. اچھا ایک اور چیز میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، آخری سوال ہے آپ سے تصرف کے بارے میں. اللہ رب العزت نے انبیاء کو، رسولوں کو جن میں سے چنا، قرآن کی آیات بھی اس پہ شاہد و عادل ہے. تصرف اولیاء میں بھی کہ وہ جیسے ایک حدیث ہے کہ میں مومن بندے کے ہاتھ زبان بن جاتا ہوں، تو اولیاء کرام تو مومنین سے اوپر کا درجہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں، دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، ویسا ہو جاتا ہے. بابا فضل شاہ کلیامی کے بارے میں نے سنا ہے کہ کئی مقامات پر وہ کوئی پریڈکٹ کرتے تو وہ ہو بہو ایسا ہو جاتا. پھر لوگ اندازہ کرتے کہ یا یہ خلوت میں بیٹھتے ہیں یا ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اب جو یہ کہیں گے وہ ہو کے رہے گا. دیکھیں، آپ صاحب کرامت ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. خطہ پٹھوار میں آپ کی بہت کرامات مشہور ہیں. جس طرح آپ فرما رہے ہیں، آپ دعا کرتے دعا قبول ہو جاتی، کسی کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کرتے تو وہ ویسے ہی ہوتا. یہ جو بخاری شریف کی حدیث قدسی ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، ہوتا یہی ہے کہ بندہ جس وقت اللہ کے قریب جتنا آگے جاتا ہے نا، وہ صفات الہیہ کا مظہر بن جاتا ہے. اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ پھر صفت سما ہو، صفت بصر ہو، اور پکڑنے کی قوت ہو، دیکھنے کی ہو، چلنے کی صلاحیت ہو. چل یعنی فرش پہ رہا ہے، خصائل عرشی ہیں. ہاں، وہ تصرف ہے. وہ اس صفات سے چونکہ جڑ جاتا ہے نا، پھر اس میں وہ چمک پیدا ہو جاتی ہے، پھر وہ روشنی اس میں پیدا ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو دیکھ کر ان کے ظاہر پر تم اس طرح سے بات نہ کرو. وہ بعض اوقات جب دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعا کو قبول فرماتا ہے. دل کی کیفیت اور یہ ان کی کیفیات ہے اور ان کا مرتبہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر محسن صاحب، آپ سے گفتگو کی. ناظرین، آج ہم نے بابا فضل شاہ کلیامی علیہ رحمہ، چونکہ ان کا عرس بھی ہے، اس حوالے سے اور بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں جو اولیاء اکرام کی خدمات ہیں. ایک بات میں آپ کو بتا دوں، چونکہ ڈسکشن چلی پڑی ہے، میں ڈاکٹر صاحب سے انشاءاللہ آگے بھی ریکویسٹ کروں گا. یہاں ہم نے تصرف کی بات کی، اللہ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے. چونکہ دو اوپینینز ہیں، مجدد الفسانی کی وحدت الشہود ہے، محی الدین شیخ اکبر ابن عربی کی وحدت الوجود ہے. ہما اوست ہما از اوست، یہ الگ موضوع ہے، اس پہ ہم بات کریں گے. چونکہ بات ایسی نکلی تو پھر کئی لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے گا صفات کا مظہر یا وہ چیزیں. تو باٹم لائن یہ ہے، یہ گفتگو، یہ ڈسکشنز اولیاء کی، یہ ایک ایسے انوائرمنٹ میں ہونے والی ہے، بند کمروں میں، صوفی میں، کہ جب مجھے ایک دوست نے کہا کہ پچھلے دنوں کے ایک بزرگ تھے، ان کے آستانے پہ میں گیا، سلام کیا، تو مجھے عجیب سی وائبز آنا شروع ہوئی، یعنی مجھے سکون محسوس ہونا شروع ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا جتنی دیر میں وہاں بیٹھا، جو کچھ پڑھا، دعا کی، تو جب تک میں اس احاطے میں رہا مجھے لگا کہ میری باڈی ہلکی ہو گئی ہے. تو یاد رکھیں کہ جب آپ وائبز ہوتی ہیں، یہ آپ کو انجیکٹ ہوتا ہے، تو وہ جو آپ کی ویوز میں جاتا ہے تو آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، جس طرح میڈیسن کا اثر ہوتا ہے. یہ اسپریچول میڈیسن ہوتی ہے کہ آپ ولی کی قربت میں بیٹھتے ہیں، وہ اسپریچول وائبز ہیں. چونکہ اس کے دائرہ ہی اسپریچول وائبز کا ہے، وہ اللہ کی صفات، اللہ کی تجلیات،
رب ذوالجلال کا ذکر کر کر کے اس مقام پہ ہوتا ہے کہ پھر اس کی تجلیات اور کرنیں چھن چھن کے باقیوں پہ بھی پڑتی ہیں۔ تو جب بھی آپ ولی کے در پہ بیٹھتے ہیں تو یہ وائب اسپریچول آنا خوش بختی کی علامت ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ کے مقربین ہیں۔ تو اس موضوع پہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ پھر بات کریں گے۔ بابا فضل شاہ قلیامی ہوں یا پیر مہر علی شاہ گولوی، امام بری سرکار شاہ عبداللطیف کاظمی ہوں یا سخی محمود بادشاہ، یہ وہ مشاہیر ہیں کہ جنہوں نے اپنے نقوش چھوڑے ہیں اور اپنے کردار کے ذریعے، عمل کے ذریعے، صالحیت کے ذریعے ایک بہت بڑھ کے حلقے کو جو ہے جہالت سے نور کی طرف لے کے آئے۔ اس سیریز کو آگے بھی انشاءاللہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان ڈاکٹر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے ان اشعار کے ساتھ کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ والسلام۔